میری جنریشن کے جو لوگ ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ فیض احمد فیض کون تھے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ زیادہ بڑے شاعر تھے, زیادہ بڑے انسان تھے. فیض صاحب تو انگریز کے خلاف تھے, پھر بھی انگریز سے کرنل کا عہدہ لے لیا. اس کو جسٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہے. فیض صاحب کی فیملی مان گئی تھی انگریز سے شادی کے لیے. فیض صاحب کی فیملی تو مان ہی گئی تھی شادی کے لیے, لیکن ایلس نے کچھ شرائط رکھی تھی. وہ کون سی؟ ایک تو یہ کہ فیض صاحب دوسری شادی نہیں کریں گے. اچھا, لیکن دوسری شادی تو فیض صاحب نے پھر بھی کی. محبت کرنے کی عادت یہ وجہ تھی کہ انہیں دوسری شادی کرنی پڑی فیض صاحب کو. راولپنڈی سازش کیس, فیض صاحب کو سزا بھی ہوئی. پھندا بالکل تیار تھا ان کے لیے, تو فیض صاحب مزے سے سگریٹ پیتے رہے اور مسکراتے رہے کہ اچھا مجھے سزائے موت دیں گے. اچھا, یہ بھی ان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ نظریے کو اپنی شاعری میں زبردستی ٹھونستے تھے. فیض لورز اگر مجھے معاف کر سکیں تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی, تو ان کا کیسا تعلق تھا اقبال سے؟ وہ ایسے فین تھے کہ انہیں جانا تھا, وہ بہت ایکسائٹڈ تھے, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اقبال آ گئے ہیں اور وہ محفل میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے بھاگ گئے. انہیں وہ عزت ملی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. فیض صاحب نے ایک نظم لکھی, مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. ساحر یہ نظم لے کے اپنے کسی دوست کے پاس گئے. شاعر نے فیض کی یہ نظم پڑھی اور کہا کہ ساحر تمہارا دور ختم ہو گیا. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے انقلابی شاعر فیض احمد فیض کون تھے؟ راولپنڈی سازش کیس کیا تھا جس میں فیض احمد فیض کو سزائے موت ملنے والی تھی؟ فیض احمد فیض نے شاہی قلعہ کی قید تنہائی میں کیا کچھ لکھا؟ اور فیض صاحب کے محبت کے قصے جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشانوی, ہم ہر سال فیض کا میلہ تو سجاتے ہیں, لیکن میری جنریشن کے جو لوگ ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ فیض احمد فیض کون تھے. فیض صاحب پاکستان کے سب سے زیادہ محبت کیے جانے والے شاعر ہیں, اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ محبت کیے جانے والے شخص ہیں. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ زیادہ بڑے شاعر تھے, زیادہ بڑے انسان تھے. کہیں نہ کہیں انسان میں کوئی لغزش, کوئی آلائش نظر آتی ہے, لیکن فیض صاحب ایک ایسے شخص ہیں, ویسے محبوب شاعر ہیں جن میں مجھے تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کوئی آلائش, کوئی لغزش, کہیں بھی کچھ ایسا نظر نہیں آتا. پھر نظریے کو اور اپنا جو زندگی کے ساتھ رومانس ہے, یا جو شاعری کے یا ادب کے جو جمالیاتی اقدار ہیں, ان میں ایسے گون دیتے ہیں کہ آپ نظم پڑھتے جائیں, سر دھنتے جائیں, اپنے اندر اتارتے جائیں ان کی نظم کو یا ان کی غزل کو, اور غیر شعوری طور پہ آپ ان کے نظریے سے محبت کرنے لگیں گے. وہ ایسے شاعر ہیں. ان کا نظریہ تھا کیا؟ ان کا نظریہ بیسکلی سوشلزم. وہ یہ چاہتے تھے, یا جو کوشاں رہے جس کے لیے, وہ امریکی سامراج کے پروردہ نہیں بننا چاہتے تھے, نہ وہ اپنے ملک کو بننے دینا چاہتے تھے. وہ اس ملک میں اکنامک سٹرکچر کو چینج کرنا چاہتے تھے. مزدوروں کی, کسانوں کی, محنت کشوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. حکومت قائم کرنے سے مراد یہ ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہاتھ محنت کرتے ہیں, جو چیزیں بناتے ہیں, وہی فیصلہ کریں کہ کیسے بننی چاہیے, کتنی بننی چاہیے, کہاں بیچنی چاہیے. وہ بیسکلی وہ پروڈکٹ کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے بنانے کے حامی تھے. وہ سرمایہ دارانہ نظام کے, سامراج کے, اور ان جنگوں کے, بحرانوں کے, جو کہ ہمیں فیض صاحب کے بن دور میں نظر آتا ہے کہ جو جنگیں مسلط کی جاتی ہیں نادار اقوام پر, کمزور اقوام پر, ان اقوام پر جن کے پاس وسائل ہیں لیکن وہ لڑنے کی قوت نہیں رکھتی, وہاں ان کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے. غریبوں کا, محنت کشوں کا, سرمایہ داروں کے ہاتھوں استحصال ہوتا ہے, ان کے محنتی وقت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, بہت زیادہ محنت کروائی جاتی ہے. سبسسٹنس لیول پہ انہیں زندہ رکھنے کے لیے چند ٹکڑے ان پھینک دیے جاتے ہیں. فیض صاحب کی ایک بڑی شاندار نظم ہے کتے. اچھا, وہ بڑی سمبولک ہے. اگر آپ کبھی وہ پڑھیں, یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا, جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی. پھر آگے جا کے اس نظم میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں ان کی سوئی ہوئی دم کو ہلا دے, کتوں کی سوئی ہوئی دم کو ہلا دے, تو یہ عمرا کے ایوان لرز جائیں گے, یہ زمین آسمان ایک کر دیں گے. وہ ایکچولی سمبولک ہے, یعنی کہ جب تک آپ اسی نظم میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسے روٹی کا ٹکڑا دکھا دیں تو وہ سوئے رہیں گے. یعنی کہ بیداری اگر ان میں آ جائے, انسان یہ پہچان لے کہ مجھے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے,
اور مجھے اکٹھے ہو کے اس نظام کا یہ جو استحصال پہ مبنی نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کی جگہ ایک نیا نظام, ایک نیا آلٹرنیٹیو نظام دنیا کے اندر جہاں کوئی ایکسپلوٹیشن نہیں ہے, جہاں سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پروڈکٹ انسان کی فلاح کے لیے بنائی جا رہی ہے, جہاں کلاس سسٹم نہیں ہے, کلاس سٹرکچر نہیں ہے. جب انسان کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, نیچرلی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ایک نظام جو آپ کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے اس کو, اس کی گلی سڑی لاش کو اٹھا کے پھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فیصلے کہتے تھے اس کو اٹھا کے پھینک دیں, ترک کر دیں اس نظام کو, اس کے لیے نیا نظام لے کے آئیں. اس کے لیے وہ کوشاں تھے, جسے آپ سوشلزم کہہ لیں, کامونزم کہہ لیں. اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی فلسفی کیا تھی, وہ مارکسزم سے متعلق تھے. لیکن کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں فیض سے, جیسے کہ یہ کہ وہ جو کمیونسٹ تھے, اگر وہ تو ایتھیسٹ بھی تھے, وہ خدا کو نہیں مانتے تھے, یا وہ ایسے نہیں تھے, وہ خدا کو بھی مانتے تھے. وہ کوئی ایسے پرلے درجے کے ایتھیسٹ بھی نہیں تھے. وہ کوئی بہت ہارڈ ان دا ویری اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ کوئی بہت زیادہ میٹیریلسٹ بھی نہیں تھے کہ فار باخ کے یا نظریات کو فالو کرتے ہوں. بالکل ایسے نہیں تھے. وہ جب جیل میں بھی گئے, انہوں نے ہم دیکھتے ہیں وہ جان کیٹس بھی پڑھا رہے ہیں, وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم بھی پڑھا رہے ہیں, ہسٹوریکل میٹیریلزم پڑھا رہے ہیں, مارکسزم کی تعلیم دے رہے ہیں, قرآن شریف بھی پڑھا رہے ہیں. بلکہ آخری عمر میں تو ان کا ایک ٹی وی انٹرویو میں کہیں کہتے بھی ہیں کہ میں تو قرآن حفظ نہیں کر سکا, یہ مجھے قلق ہے, یہ انہوں نے پچھتاوا ہے, یہ انہوں نے کہیں کہا بھی ہے. تو فیض انتہائی بردبار, مطلب ایک ایسے شخص جن کے اوپر بہت کڑی تنقید بھی کی کسی نے, تو انہوں نے ایک سگریٹ کے کش لیتے ہوئے کہا اوہ چھوڑو. شاعری کی طرف مائل کیسے ہوئے؟ فیض صاحب شروع ہی سے شاعری کی طرف مائل تھے. ان کے جو خانوادہ تھا, ان کے جو والد تھے وہ افغانستان سے تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور قاضی تھے, کہیں بہت مطلب ہائی پوسٹ, کہتے ہیں افغانستان کے سفیر تھے, بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے وہ, تو اچھے خاصے کھاتے بھی تھے. لیکن ان کی وفات کے بعد کافی برے حالوں میں بھی چلے گئے تھے, بہت دگرگوں ہو گئے تھے ان کی فیملی کی کنڈیشنز, کوئی قرض وغیرہ بھی چڑھ گیا تھا, اس کو اتارنے کا بھی سلسلہ ہوتا رہا. لیکن فیض صاحب کی ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, فیض صاحب گورنمنٹ کالج میں تھے تو انگریزی ادب کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے, پروفیسر ڈکنسن. انہوں نے ایک بار پیپر دیا, کوئی امتحان دیا, جس میں پروفیسر ڈکنسن نے انہیں 150 میں سے 165 نمبر دے دیے. اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ لٹریچر, انگلش لٹریچر کا امتحان ہے, پیپر انگلش لٹریچر کا ہے, 150 میں سے 165. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سب حیران ہوئے. اور اس زمانے میں گورنمنٹ کالج کے بڑی زبردست روایات ہوا کرتے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن وہ زیادہ بڑا زمانہ تھا. پرنسپل تک بات پہنچی, تو پرنسپل نے پروفیسر ڈکنسن کو بلا لیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ پروفیسر صاحب کو بلایا جائے کسی وجہ سے, یعنی شکایت کے انداز میں بلایا جائے. تو ڈکنسن آئے, وہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اس لڑکے کو 150 میں سے 165 نمبر دے دیے. تو ڈکنسن نے کیا کہا, انہوں نے کہا بیکاز آئی کوڈنٹ گیو مور. اچھا, اگر دے سکتے تو اور دے دیتے, زیادہ دے دیتے. بہت کم لوگ جانتے ہیں, جو فیض صاحب کو پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ فیض صاحب انگریزی میں بہت زبردست قدرت رکھتے تھے. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے, یہ تو پتہ ہے. اب تو ایک کتاب بھی آ گئی, کلچر اینڈ آئیڈینٹی, جس میں ان کے وہ تمام مضامین چھپے ہوئے ہیں جو فیض صاحب نے لکھے تھے, اپنے پاکستان ٹائمز کے اداریے کے طور پہ لکھے تھے. بڑی شاندار کتاب ہے, اس میں غالب پہ مضمون ہے, اقبال پہ ہیں, میر پہ ہیں. ہوتا یہ تھا کہ فیض صاحب تو شام میں ٹینس کھیلنے جایا کرتے تھے, اور جو لکھنے والے تھے, اداریے لکھنے والے لوگ, وہ اداریے لکھتے تھے, کالم لکھنے والے کالم لکھتے تھے. شام کو ٹینس کھیلنے کے بعد جب وہ آتے تھے آفس میں, تو سارے اداریے اور آرٹیکل وغیرہ چیک کیا کرتے تھے اور چھپوا دیا کرتے تھے. لیکن جب کوئی نہیں لکھتا تھا, کوئی اداریہ نہیں لکھتا تھا, لکھ پاتا کسی وجہ سے, یا کوئی آرٹیکل نہیں لکھ پاتا تھا, تو فیض صاحب کو بتایا جاتا جی وہ فلاں کا تو ایڈیٹوریل نہیں ملا. تو وہ کہتے تھے اچھا چلو لاؤ کاغذ قلم لاؤ. وہ کاغذ قلم ان کے پاس آتا تھا اور وہ مزے سے لکھ دیا کرتے تھے, بیکاز درک رکھتے تھے. عربی, فارسی, اردو تو انہوں نے پڑھی ہوئی تھی نا, عربی میں بھی ایم اے کیا ہوا تھا انہوں نے. اچھا, لیکن انگریزی میں بہت زیادہ شاندار تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی جو کتاب چھپی, جس کا اردو ترجمہ ہے, ویسے انگریزی میں چھپی تھی کتاب, اردو ترجمہ سلیب میرے دریچے میں, جو انہوں نے جیل میں لکھی ایلس کے نام, منیزہ اپنی بیٹی اور سلیمہ ہاشمی کے نام.
اس میں جو حوالے دیتے ہیں وہ انگلش لٹریچر، جان کیٹس کے حوالے ہیں، لارڈ بائرن کے حوالے ہیں، ولیم بلیک کے حوالے ہیں، جو بہت خوبصورت حوالے ہیں جو دیا کرتے تھے فیض صاحب۔ انگریز پڑھتے تھے، انگریز شاعروں کو، رشین پوئٹس کو پڑھا کرتے تھے۔ ہم ان کی شاعری کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ایک داغستانی خاتون اور شاعر بیٹا، وہ رسول حمزہ توف سے لیا گیا ہے بیسکلی۔ رسول حمزہ توف ایک بہت بڑے ناولسٹ تھے داغستان کے، اور میرا داغستان کے نام سے ان کے ناول کا ترجمہ بھی ہوا، بڑا شاندار ترجمہ ہے، ان کے دوست بھی تھے وہ۔ تو اسی طرح ناظم حکمت کا نام جب ہم دیکھتے ہیں، پیبلو نرودا کے ساتھ سے بڑی انسپریشن تھی، مرزا غالب سے بہت زیادہ انسپریشن تھی، وہ سب انسپریشنز فیض کے ہاں نظر بھی آتی ہیں، وہ اسے اون بھی کرتے ہیں۔ مثلا غالب کے ساتھ اگر ان کی انسپریشن ہے تو ان کی کتابوں کے نام غالب کی شاعری تھی، نقش فریادی ان کی کتاب ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، یہ غالب سے لی گئی ہے کتاب کا نام۔ اور دستے تہ سنگ، وہ غالب کا ایک بڑا شاندار شعر ہے کہ مجبوری و دعویٰ گرفتاری الفت دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے، یعنی کہ میرا تو بھاری پتھر کے نیچے ہاتھ آیا ہوا ہے، یہ میں دعویٰ جو ہے محبت کا دعویٰ تو بس ایسی دعویٰ ہی ہے، ایکچولی میں پھنسے آیا۔ تو انہوں نے دستے تہ سنگ وہاں سے لیا۔ فیض صاحب کی شاعری میں ٹیکنیکلی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ان کی امیجری اور تجسیم، پرسونیفیکیشن۔ وہ درختوں، پھولوں، پتوں، موسموں، ہواؤں، وہ ان سب کو انسانی فارم میں بنا کے پیش کر لیتے ہیں، انسانی فارم میں پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاصہ ہے فیض صاحب کا۔ اچھا، ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ جب وہ شاہی کلا میں قید تھے تب وہ اکیلے تنہا تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہوں گی۔ بالکل، بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ سحر اب تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ اب وہ یعنی کیا ہے کہانی، کیا ہے کہانی؟ یہ ہے کہ وہ شام کے وقت بند کر دیتے ہیں کھڑکی کو، اور چمک اٹھے ہیں سلاسل یعنی کہ جو زنجیریں ہیں، پہنانے والی زنجیریں، تو یہ رات اور دن کے ہونے کا ایک منظر ہے۔ اسی طرح زنداں کی ایک صبح، زنداں کی ایک شام، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح صبا کو انسانی فارم بنا کے صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی، ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے آج یہ دل کو گماں، وہ ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں بساط محفل میں کہ دل کے داغ کہاں ہیں اور نشست درد کہاں۔ یہ ان کی خوبی ہے، وہ یہ سب کچھ انہوں نے قید کے اندر لکھا ہے۔ ان کی زیادہ تر شاعری وہی ہے جو انہوں نے قید میں لکھی ہے۔ اچھا، ان کے والد صاحب کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی، تو ان کا کیسا تعلق تھا اقبال سے؟ فیض صاحب اتنے متاثر تھے، اتنے بڑے فین تھے، اتنے مداح تھے علامہ اقبال کے، اور یاد رکھیے گا کہ جو شائنس ہے نا ان کے اندر وہ آخری وقت تک رہے گی۔ ایک خاص قسم کی شائنس ہے اچھا فیض صاحب کے اندر، وہ محبوب سے تعلق میں بھی ہے، وہ شاعری میں بھی ہے، وہ اظہار میں بھی ہے۔ اور یہاں اقبال کے ہاں بھی تھا کہ گورنمنٹ کالج میں ایک مشاعرہ تھا اور علامہ اقبال نے اس مشاعرے کی صدارت کرنی تھی، تو فیض صاحب بہت ایکسائٹیڈ تھے، بہت ایکسائٹیڈ، کیونکہ وہ اپنے محبوب شاعر کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، پہلی بار ملنا تھا، اور فیض صاحب نے کچھ پڑھنا بھی تھا وہاں جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ وہ تاب نہیں لا سکے، وہ اتنے متاثر تھے، یعنی میں سمجھا آج کی جنریشن تو کیونکہ ان کے سامنے بہت سے ہیروز ہیں، انسٹنٹلی ہیروز بن جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو خیر کوئی ہیرو کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ فین ہونے کا جو ایک، وہ ایسے فین تھے کہ انہیں جانا تھا، وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اقبال آ گئے ہیں اور وہ محفل میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے بھاگ گئے اور واپس ہی نہیں آئے، مشاعرہ ہی چھوڑ دیا۔ یعنی وہ اب اس کو آپ کیسے، اس محبت کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ کیا فیض صاحب محبت کا اظہار کرنے میں بھی شرمیلے تھے؟ آخر وقت تک، مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف سے نکلے، پھر وہ لیکچرر بن گئے۔ گورنمنٹ کالج امرتسر میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی، جہاں ڈاکٹر رشید جہاں ان کی پرنسپل تھیں۔ ان دنوں بھی وہ بیٹھے خلاؤں میں گھورتے بیڈمنٹن کھیلتے تھے اور بیٹھے خلاؤں میں گھورتے رہتے تھے۔ تو ڈاکٹر رشید جہاں نے دور سے دیکھا کہ یہ ایک نیا لیکچرر آیا ہے، یہ خلاؤں میں گھورتا رہتا ہے بیٹھا، تو بلایا گیا فیض صاحب کو۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی محبت وغیرہ کی کوئی ٹھسا تو نہیں لگا ہوا؟ تو فیض صاحب کو تو لگا ہوا تھا محبت کا ٹھسا۔ اچھا،
وہ تو گورنمنٹ کالج میں بھی کسی کی محبت میں گرفتار تھے, محلے میں بھی کسی سے محبت میں گرفتار تھے. محبت کرنا تو ان کا آپ سمجھیے کہ شیوا تھا. پہلی محبت کون سی تھی ان پہلی کی؟ محبت میرا خیال ہے کہ وہی تھی جو انہوں نے محلے میں کسی خاتون سے تھی, پھر ان کی شادی ہوگی, پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ملنے کے لیے بھی آئی, تو پھر بھی بہت شرما رہے تھے ان سے ملتے ہوئے. اظہار کیوں نہیں کر سکے؟ ان کا اظہار کا طریقہ ہی فرق تھا, وہ محبت میں اظہار کے قائل ہی نہیں تھے. اچھا, میں آپ کو ایک قصہ پہلے سنا دوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ محبت کی تصور کیا تھا. ڈاکٹر رشید جان نے بلایا انہیں, انہوں نے کہا تمہیں محبت کا کوئی ٹھسا لگا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہے. تو وہ بڑی زیرک خاتون تھیں اور سوشلسٹ تھیں. وہ اٹھیں, اپنے الماری سے انہوں نے ایک کتاب نکالی, وہ کتاب فیض صاحب کو دی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم یہ پڑھو اور پھر مجھ سے ملنا. فیض صاحب نے وہ کتاب پڑھی, پڑھنے کے تو شوقین تھے بہت زیادہ. وہ کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک نظم لکھی. پہلے میں آپ کو وہ نظم سنانا چاہوں گا. ٹھیک ہے. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اب یہاں سے دیکھیے ایک نیا ٹرن لیتی ہے نظم. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم, ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے, اب بھی دل کا شترا حسن مگر کیا کیجیے. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہ بہت امر ہوئی, میڈم نور جہاں نے گائی, بہت خوبصورت گائی. بلکہ یہ نظم تو ایک بار وہ ملتان گئے ہوئے تھے, فیض صاحب بھی تھے اور نور جہاں بھی تھیں, تو فیض صاحب سے کسی نے کہا جی کہ وہ نظم سنائیں, وہ نور جہاں کی نظم. تو فیض صاحب نے کہا جی وہ ہم نے انہی کو دے دی ہے. وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب تھی دا کمیونسٹ مینیفیسٹو. اور اس کے اندر تھا کیا؟ اس کے اندر بالکل ایک ایڈیالوجی ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, جس کے اندر مارکس نے یہ بتایا کہ آج تک نسل انسانی پہ ہمیشہ ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو مینز آف پروڈکشنز پہ, ذرائع پیداوار پہ قابض ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی محنت سے اپنے محل تعمیر کرتے ہیں اور انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور یہ نظام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے انسان سب سرکشی بھول جائے. جو فیض صاحب لکھتے ہیں, لگے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں جو تم بھی ہو, جب تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے, جب ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. یہ فیض صاحب کہتے ہیں نا, یہ مارکس نے لکھا ہوا ہے, یہ مارکسزم ہے جو کہ نیچے والی کلاس اٹھ کے ان تمام ایکسپلائٹرز کو کا خاتمہ کر دے, ان کی جگہ ایک نیا ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس کروائے جو انصاف پہ مبنی ہو, جو اجتماعیت کے اصولوں پہ مبنی ہو, جو ایکسپلائٹیشن سے پاک ہو, وہ نظام. فیض کا محبت کا تصور کیا تھا؟ ہمارے کلاسیکل جو شعراء ہم دیکھتے ہیں, غالب ہیں, غالب اور میر میں محبت کا جو تصور ہے وہ بڑا فرق ہے. میر محبت میں خود کو مارنے کے قائل ہیں, مر جاتے ہیں, اور محبت میں ہر طرح کی قربانی دینے کے قائل ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس لطف اٹھاتے ہیں اس چیز سے کہ محبوب ان پہ ظلم و ستم ڈھاتا چلا جائے. وہ اس ظلم و ستم سے بھی محبت کرتے ہیں. غالب کہیں تو کہتے ہیں کہ سر زیر بارے منت درباں کیے پڑے رہیں, کہیں کہتے ہیں کہ وام و غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاس وضع, راہ میں ہم ملیں کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں. کہیں وہ کہتے ہیں کہ سن کر ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں, یعنی محبوب نے محفل سے اٹھا دیا. کہیں وہ کہتے ہیں کہ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. وہ کہیں محبوب کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں, کہیں جب مرضی ہوتی ہے تو محبوب کے ساتھ محبت کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. فیض کا تصور بالکل فرق تھا. فیض یہ سمجھتے ہیں کہ محبت ایک پلیزنٹ خوشگوار سی چبھن کا نام ہے, جو اگر دل میں کہیں پیدا ہو جائے تو اسے پالنا چاہیے. وہ محبت کے اظہار کے یا محبت کے مقابلے میں محبت مانگنے کے, وصول کرنے کے ہرگز قائل نہیں.
وہ ون سائیڈڈ محبت پہ یقین رکھتے تھے. ون سائیڈڈ محبت، جو محبت ہے، محبت کی چبھن بھی ہے اور وہ مسلسل ہے، اور وہ اسے پالتے ہیں، پال کے اس سے لطف حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رقیب سے اپنے محبوب کو شیئر کرنے میں بھی تامل نہیں ہے، انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے. یہ وہ رقیب سے کہتے ہیں. گو کہ اس نظم میں آگے جا کے پھر اپنے کمٹمنٹ کو لے آتے ہیں کہ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ارمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا. لیکن بہرحال یہ رقیب سے آ کے وابستہ ہے، اس حسن کی یادیں تجھ سے کہ جس کے لیے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا ہے. یہ رقیب سے کہہ رہے ہیں وہ. میں نے اردو شاعری میں کہیں رقیب کے ساتھ ایسا تعلق کسی شاعر کا نہیں دیکھا. اچھا، جو فیض صاحب کا جو فیض صاحب کا تھا. فیض صاحب نے کسی سے محبت کا اظہار کیا بھی؟ اظہار تو فیض صاحب نے اپنے ہر ایک کے ساتھ ہی کیا. اگر آپ کسی کے سامنے جا کے پرپوز کیا؟ فیض صاحب نے ایلس کو پرپوز کیا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. شادی کیسے ہوتی ہے انگریز سے؟ وہ بھی انفیکٹ ایم ڈی تاثیر تھے جو ان کے دوستوں میں بھی تھے اور ان کے بڑوں میں بھی سمجھے جاتے تھے، محمد دین تاثیر. ان کی شادی ہوئی تھی الزبتھ سے. الزبتھ جو تھیں وہ ایلس کی بڑی بہن تھیں، اور وہ شادی، وہ جو نکاح پڑھوایا تھا وہ علامہ اقبال نے پڑھایا تھا. اچھا. اب ایلس آتی تھیں انگلینڈ سے ملنے کے لیے الزبتھ کو، اور یہ ایم ڈی تاثیر، صوفی تبسم صاحب اور فیض صاحب، یہ سب ایک گروپ تھا دوستوں کا. فیض صاحب کا ملنا جلنا شروع ہو گیا ایلس کے ساتھ. لیکن ایلس کہیں پہلے سے انگیجڈ تھیں. اچھا. ان کی شادی کہیں ہونا قرار پائی تھی کہ ہونی ہے. ورلڈ وار کا زمانہ تھا. دین محمد تاثیر صاحب کو فیض صاحب کا اس طرح ملنا جلنا کو بہت زیادہ پسند بھی نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو پہلے سے کمیٹڈ تھی کہیں ایلس، پھر وہ تو ملنے کے لیے اپنی بہن سے آئی تھی، ادھر سے فیض صاحب ان پہ فریفتہ ہو گئے تھے. تو دین محمد تاثیر کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے ملنا جلنا، لیکن روکتے بھی نہیں تھے. ملاقاتیں جاری رہیں. ایونچولی وہ وقت آ گیا کہ ایلس کو واپس انگلینڈ جانا تھا. اچھا. ایلس اگر واپس انگلینڈ چلی جاتی تو ظاہر ہے واپس جا کے ان کی شادی ہو جاتی. لیکن ورلڈ وار حائل ہو گئی بیچ میں. اچھا. اس ورلڈ وار کی وجہ سے ایلس انگلینڈ نہیں جا سکیں، انہیں زیادہ عرصہ رکنا پڑا. اس زیادہ عرصے میں فیض صاحب نے اظہار محبت بھی کیا، اور ان کی آپس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی، اور پھر شادی بھی ہو گئی. ان کی جو کتاب ہے دست صبا، ایک بڑا زبردست قصہ ہے. اس میں وہ کوثر کے نام. اچھا. اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے تھے کوثر کون ہے، کوثر کون ہے. تو فیض صاحب کی والدہ نے بتایا کہ ایکچولی جب ایلس کی شادی ہوئی تو ان کا نام کوثر فیض صاحب کی والدہ نے رکھا تھا. اچھا. تو وہ جو دستے صاحب ہے وہ کوثر کے نام ہے. فیض صاحب جب جیل چلے گئے تو ایلس کی بہت بہت خدمات ہیں ان کے لیے. انہوں نے جیسے سنبھالا اپنی بچیوں کو، جس طرح سے انہیں محنت کی. سائیکل، لاہور یہی شہر تھا جہاں وہ سائیکل چلاتی پھرتی تھیں، سائیکل پہ اپنے کام کرتی تھیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. بہت برا وقت تھا. فیض صاحب تو جیل میں تھے اور کڑتے تھے. اور سلیب میرے دریچے میں یہ لکھا بھی، بار بار ان کو لکھا کہ مجھے بڑا بے بسی اور لاچاری محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کام کرنا پڑتا ہے جا کے باہر، اور میں یہاں بندہ بیٹھا ہوں. تو بہت برا وقت تھا وہ. فیض صاحب کی فیملی مان گئی تھی انگریز سے شادی کے لیے؟ فیض صاحب کی فیملی تو مان ہی گئی تھی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ الزبتھ تو پہلے سے یہاں تھیں تو وہ لوگ جانتے تھے. لیکن ایلس نے کچھ شرائط رکھی تھیں. وہ کون سی؟ ایک تو یہ کہ فیض صاحب دوسری شادی نہیں کریں گے، اور دوسری یہ کہ طلاق کا حق ایلس کے پاس بھی ہوگا. اچھا. تو اس پہ ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ فیض صاحب بڑی آسانی سے اس پہ مان گئے تھے. اچھا. لیکن دوسری شادی تو فیض صاحب نے پھر بھی کی گڑیا سے. وہ پھر ان کی محبت کرنے کی عادت، حلیم و طبع ہونا، ہر وقت قربانی کے جذبے سے سرشار ہونا، یہ وجہ تھی کہ انہیں دوسری شادی کرنی پڑی فیض صاحب کو. اچھا. ہوا یوں کہ سلمان تاثیر کی ایک بہن تھی مریم، اس کا ایک گڈا تھا اور ایک گڈی تھی. سلمان تاثیر نے کہیں لڑا اپنی بہن کے ساتھ، مریم کے گڈے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ان دونوں کی گڈے اور گڈیے کی شادی ہونا تھی. اب مریم رونا شروع ہو گئی. گھر میں سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کھانا وانا تھا، جیسے صوفی صاحب تھے، ایم ڈی تاثیر تھے، اور بہت سے لوگ تھے، لیکن فیض صاحب نہیں تھے. اب مریم رو رہی ہیں، شادی ہو نہیں سکتی. تو اتنی دیر میں دروازے پر کسی نے دستک دی. اٹھ کے دروازہ کھولا گیا تو سب نے شور مچا دی، فیض چاچو آ گئے، فیض چاچو آ گئے. تو فیض صاحب آئے.
تو مریم رو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ تو سب نے کہا کہ فیض صاحب یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، مریم کے گڈے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اب مریم کی گڑیا کے ساتھ شادی کس کی ہوگی؟ تو وہ تو آپ ہی کو شادی کرنی پڑے گی۔ فیض صاحب نے مطلب چاروں نہ چار مان گئے۔ اب پھر یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے مان گئے اور شادی ہو گئی اور مریم خوش ہو گئیں۔ فیض صاحب کو بٹھایا گیا، باقاعدہ گڑیا کے ساتھ شادی کی گئی۔ فیض صاحب کے سفید کپڑوں کے اوپر جس کے جو ہاتھ میں آیا اس نے وہ کیا، رنگ دیا ان کپڑوں کو، کسی نے مبارکباد لکھا، کسی نے نام لکھا، کسی نے کچھ لکھا، داغدار کر دیا۔ اور وہ فیض صاحب لکھتے بھی ہیں نا، یہی داغ تھے جنہیں سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے، یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر روح سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ وہ ایسے شخص تھے، ان پہ اگر کوئی پتھر پھینکتا تھا تو وہ اس کا مینار بنا دیا کرتے تھے۔ اچھا، کوئی انہیں داغ دیتا تھا، دکھ دیتا تھا تو اس کو پال لیا کرتے تھے، کسی کے دیے ہوئے دکھ کو، داغ کو۔ لیکن یہ تو خیر محبت کہے گا۔ اچھا پھر یہی نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ولیمہ بھی کریں۔ ولیمے کے لیے کسی کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ باہر جا کے دکان سے کوئی پان کھائیں اور کوئی سگریٹ پئیں اور سوڈا واٹر پئیں، لیکن اب شادی ایسے کیسے ہوتی؟ پھر سب لوگ اٹھ کے گئے ساتھ والے دکاندار کے پاس جو محلے میں تھا، اس کو ریکویسٹ کی کہ جی شادی ہوئی ہے فیض صاحب کی، تو اب ہمیں یہ پینا ہے۔ سب نے قرض اٹھایا اس سے اور ادھار بوتلیں پیں، پھر واپس گھر آئے۔ اس طرح پھر مریم تاثیر خوش ہوئیں اور ان کی گڑیا کی شادی فیض صاحب کے ساتھ ہو گئی۔ شادی تو انہوں نے پریکٹیکلی نہیں کی، لیکن محبتیں تو انہوں نے کئی بار کی۔ تو جو ایلس تھی ان کو اعتراض نہ ہوا فیض صاحب کی محبتوں پر؟ میرا خیال ہے ایلس کو ایک تو اعتراض تھا نہیں، دوسرا فیض کی جو محبتیں تھیں فیض صاحب کی، کوئی ایسا شخص دنیا میں تھا نہیں جو فیض صاحب سے ملا ہو اور ان کی محبت میں گرفتار نہ ہوا ہو۔ ایک واقعہ ہے ہمیں جو سنایا ڈاکٹر عالیہ صاحبہ نے، وہ دوست تھیں فیض صاحب کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ دوسرے کا خیال رکھنے والے کیسے تھے کہ محرم شروع ہو چکا تھا اور ڈاکٹر عالیہ آئیں تو کوئی ٹیون بج رہی تھی کسی گانے کی، تو ڈاکٹر عالیہ نے کہا کہ فیض صاحب تو محرم شروع ہو چکے اور یہ، تو انہوں نے فوراً کہا ایلس یہ بند کرو، یہ تو مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بند پلیز اسے بند کرو۔ تو اسے بند کروایا اور پھر حضرت عباس علیہ السلام کے جو علم ہے وہاں تک گئے ڈاکٹر عالیہ کے ساتھ۔ یہ ڈاکٹر عالیہ نے قصہ میں سنایا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر عالیہ بھی وہ ایک بہت وائبرنٹ خاتون تھیں، انٹلیکچوئل تھیں، پڑھی لکھی تھیں بہت زیادہ، شعر و سخن کی دل دادہ تھیں، خود بھی لکھا رہی تھیں۔ انہوں نے فیض صاحب سے کہا کہ فیض صاحب آئیے گاڑی پہ کہیں چلتے ہیں۔ اچھا، اور گاڑی میں فیض صاحب تو ایک مٹی کے مادو تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کو جو کہتا تھا وہ کسی سے ملنے میں کوئی آر نہیں تھا، کسی سے محبت کرنے میں کوئی آر نہیں تھا انہیں۔ وہ بیٹھ گئے گاڑی میں اور گاڑی چل پڑی، اور کہیں گھما کے واپس لائے تو گاڑی شاید کنٹرول میں نہیں تھی یا شاید گیٹ بند تھا، بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ گاڑی گیٹ کو توڑتے ہوئے اندر گئی واپس جب آئے۔ اور ڈاکٹر عالیہ فرماتی ہیں کہ وہ فیض، یہ سب کچھ ہوا، گاڑی گیٹ میں لگی، گیٹ ٹوٹا، گاڑی بھی ٹوٹی ہوگی ظاہر ہے، گاڑی سین میں چلی گئی، فیض صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ ویسے ہی خاموش آرام سے بیٹھے رہے جیسے جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے۔ فیض صاحب نے تو آنکھ کھولی انگریز دور میں، تو انگریز کی پالیسیز جو تھی اور جو ان کی حکومت تھی ان کو لے کے کیا تصورات تھے؟ بیسکلی تو فیض صاحب کولونیلزم کے، امپیریلزم کے، سامراج کے سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اور ان کے ظالمانہ سفاکانہ نظام کے خلاف تھے۔ وہ تو بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں کسی پہ ظلم ہوا ہے، کسی قوم نے کیا ہو، کسی شخص نے، فیض صاحب نے آواز اٹھائی، ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب انگریز سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، یہ سوال اکثر دائیں بازو کے لوگ اٹھاتے ہیں جو آپ نے اٹھایا ہے۔ انگریز سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن اپنے ملک سے محبت تھی۔ اچھا، جس ملک میں وہ رہتے تھے، جس زمین پہ وہ رہتے تھے، اس سے انہیں محبت تھی۔ انفیکٹ انگریز فوج میں اگر وہ شامل ہوئے تو نشر و اشاعت کے محکمے میں، جو کہ انہیں لکھنے پڑھنے کا کام آتا تھا، اس کے لیے وہ شامل ہوئے اور ورلڈ وار لڑی انگریز کی طرف سے۔ دراصل وہ انگریز کی طرف سے نہیں، وہ ہندوستان کی طرف سے لڑی، ہندوستان کو بچانے کے لیے لڑی،
اگر اس کے شعلے ہندوستان تک آ جاتے تو ظاہر ہے وہ بھسم کر دیتا ہندوستان کو بھی، وہ ورلڈ وار ہندوستان کو بھسم کر دیتی. تو یہاں جہاں 4 لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے اس فوج کے اندر، ان میں فیض صاحب بھی شامل ہوئے. اچھا، تو پھر چھوڑ کیوں دی فوج کی نوکری؟ نہیں، وہ تو ورلڈ وار کے لیے تھی. وار ایک کرائسس سچویشن تھی نا. اس کرائسس سچویشن میں فیض صاحب فوج میں گئے، اپنا کام کیا، اور جب وار ختم ہو گئی تو وہ چھوڑ دی. اچھا، لیکن فیض صاحب تو انگریز کے خلاف تھے، پھر بھی انگریز سے کرنل کا عہدہ لے لیا، واپس کیوں نہ کیا؟ فیض صاحب نے کرنل کا عہدہ لیا، اس کو جسٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہے، میں نہیں کرنا چاہتا. میں اس بارے میں کوئی بہت زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں. میرا خیال ہے ان کے جو نواسے ہیں علی مدی ہاشمی، انہوں نے کتاب لکھی ہے فیض صاحب پہ، ان کی زندگی کے اوپر. میں نے اس میں بھی کوشش کی کہ مجھے جسٹیفیکیشن کو اس چیز کی مل سکے کہ ایک کمیونسٹ ہوتے ہوئے، ایک پروگریسو رائٹر ہوتے ہوئے، ایک شاعر ہوتے ہوئے، سامراج سے عہدہ اگر لیا بھی تھا تو اس کو میرا خیال ہے واپس کر دینا چاہیے تھا، جتنا ظلم انہوں نے یہاں پہ کیا تھا. لیکن فیض صاحب اس کا میرے پاس کوئی جواب ہے نہیں. میں ویور سے ہی ریکویسٹ کروں گا یا علی مدی ہاشمی سے کہوں گا کہ وہ اس کو ایکسپلین کر دیں کسی طریقے سے کہ عہدہ واپس کیوں نہیں کیا. میرا خیال ہے پھر ان کی نرم مزاجی، کرٹسی، وزاداری حائل ہوتی ہوگی کہ اگر کسی نے کوئی ٹائٹل دیا تو وہ کوئی ایسا. فیض صاحب کبھی بھی کوئی بہت سخت قدم کسی بارے میں اٹھایا نہیں کرتے تھے، کوئی سخت رویہ اپنایا نہیں کرتے تھے. اسی لیے کبھی بھی آپ فیض صاحب کا کوئی سخت بیان کسی چیز پہ نہیں سنیں گے. حالانکہ ان کے اخبارات کو بند کیا گیا، انہیں جلا وطن ہونا پڑا، انہیں یہاں سے اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جو کہ نہیں بھی چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. بہت دفعہ ایسا تھا. پروگریسو پیپرز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. تو بہت مشکل حالات میں بھی فیض صاحب کی کوئی سخت بات میرے سامنے نہیں آئی. اچھا، مشکل حالات کی ہم بات کر رہے ہیں. راول پنڈی سازش کیس، اس میں فیض صاحب کو سزا بھی ہوئی، وہ کیس کیا تھا؟ ہوا یہ کہ راول پنڈی میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے جو کہ زیادہ تر فوج کے لوگ تھے. میجر اکبر تھے اور بہت سے لوگ تھے، جو کوئی بریگیڈیئر تھے، میجر تھے، کیپٹن ظفر اللہ پوشنی تھے، اور بہت سے لوگ تھے، جن میں کہ سویلین صرف فیض احمد فیض تھے. سجاد ظہیر کو بعد میں گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں وہ شامل ہوئے تھے. لیکن اس وقت اس رات یہی تھے لوگ جو راول پنڈی میں 1951 کی بات ہے، یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی کہ ہمیں حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے. یہ حکومت امریکہ کی پروردہ حکومت ہے. امریکہ ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، ہمیں جنگوں میں الجھائے گا، اپنے چارے کے طور پہ استعمال کرے گا، ہم اس کے ایجنٹ بن جائیں گے. یہ ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا. ہمیں اس ملک میں ایک ایسا نظام لے کے آنا ہے جو منصفانہ ہو، جس میں کوئی ایکسپلوٹیشن نہ ہو. وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ جو ایسی اشرافیہ، ایسی حکومت جو کہ امریکہ کی پروردہ حکومت ہے، اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. یہ ایک نظام بھی بات تھی. یہ ہوئی، یہ ڈسکشن ہوئی ضرور، لیکن فیض صاحب اس انتہائی قدم اٹھانے کے خلاف تھے. صرف فیض صاحب. اس کی وجہ یہ تھی کہ فیض صاحب کا خیال تھا کہ کشمیر میں بہت اچھا تاثر نہیں جائے گا. کشمیر 48 ہوا تھا تو کشمیر میں اس، اور میجر اکبر جو تھے وہ کشمیر کے بڑے ہیرو سمجھے جا رہے تھے، انہوں نے بہت کام کیا تھا وہاں. فیض صاحب واحد آدمی تھے جس کے خلاف تھے. لیکن پھر آخر میں یہ طے پایا کہ اچھا ہم یہ نہیں کرتے، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم اس نظام کے اندر رہتے ہوئے لڑیں گے. تو یہ میٹنگ ختم ہو گئی. لیکن ایک کوئی عسکری صاحب تھے جنہوں نے جا کے، کوئی انسپیکٹر تھے جنہیں کہیں سے پتہ چلا کہ اس جگہ پہ راول پنڈی میں کریگ روڈ پہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ طے پایا ہے. انہوں نے جا کے حکومت کو بتا دیا. اچھا. حکومت نے پکڑ لیا ان لوگوں کو آہستہ آہستہ. کوئی کسی کو بنگال سے پکڑا، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، سب لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس کے اندر میجر جنرل اکبر خان کی بیگم نسیم اکبر خان بھی شامل تھیں. انہیں بھی پکڑ لیا گیا، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھیں. یہ جو نسیم اکبر خان ہے یہ سر شفیع کی نواسی تھیں. سر شفیع جو مسلم لیگ کے اندر تھے. یہ سب لوگ بڑے سرکردہ لوگ تھے. انہیں پکڑ لیا، پھر ایک ٹریبیونل قائم کیا گیا. ان لوگوں کو حق بھی نہیں دیا گیا اپنی بات کرنے کا، اور یہی گمان تھا کہ انہیں سزائے موت دے دی جائے گی سب کو. اچھا. یہ سزا پھندا بالکل تیار تھا ان کے لیے. کانسٹیٹیوشن میں ایک تبدیلی کی گئی ٹریبیونل بنانے کے لیے، جو ٹریبیونل سویلینز کا فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. وہ اسمبلی جب گورنر جنرل غلام محمد نے توڑی، تو جس اسمبلی نے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے وہ قرارداد یا جو ترمیم کی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اسے توڑا اس بنیاد پہ گیا تھا
کہ یہ اہل نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنے کی. یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی ٹوٹی تو ساتھ ترمیم بھی ختم ہوگی, تو گریجولی ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ لوگ میرے خیال 3-3.5 سال کی قید کہتے ہیں کاٹ فیض چکے صاحب تھے. کو 4 سال کی سزا ہوئی تھی اس میں. فیض صاحب کو 4 سال کی ہوئی تھی, کسی کو 5 سال کی ہوئی تھی. جو بیگم نسیم تھی ان کو 2 سال بعد چھوڑ دیا گیا تھا. اور یہ کیا کہ ایکچولی یہ بھی ایک قصہ ہے. بیگم نسیم اکبر خان کو اس لیے پکڑا گیا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے کھیل کی. پھر انہوں نے سارے 18 اخبارات تھے, 18 اخبارات کے مدیران کو اکٹھا کیا گیا کراچی میں. ان سب کے سامنے انہوں نے اپنا جو موقف تھا گورنمنٹ نے پیش کیا, اور سب کے سب نے انہیں غدار قرار دے دیا 18 کے 18 اخبارات نے, فیض صاحب سمیت سب لوگوں کو. تو اس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اسمبلی ٹوٹ گئی اور کسی وجہ سے انہیں وہ مل گیا, ایک خلاصی ہو گئی ان کی. ورنہ اچھا اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب کی جیل کے اندر جو شاعری ہے, اس کے اندر جو پینگز ہیں, جو درد ہے, جو ایگنی ہے, جو پین ہے, جو کرب ہے اپنے, مطلب ایک تو آپ بہت بڑے ڈریم کو لے کے جا رہے ہو اپنے ملک کے لیے, نیشنلسٹ تھے فیض صاحب. پھر یہ کہ اپنے بچوں سے دور, پھر یہ کہ سزائے موت تو سزائے موت تھی. اب یہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا, اور ایک محبت کرنے والا شخص جسے پھانسی کے پھندے تک جانا ہے, تو وہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا فیض صاحب کی درد بن کے فیض صاحب کی شاعری میں آ گیا. وہ ہمیں نظر آتا ہے, ہر جگہ نظر آتا ہے. جیسے ان سے انہوں نے ایک سٹیج پہ قلم اور کاغذ بھی چھین لیے کہ کچھ لکھ نہیں سکتے, تو انہوں نے پھر لکھا کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر پہ زباں میں نے. پھر انہیں کہا کہ جی آپ اثاثے چیک کرائیں, تو انہوں نے کیا اثاثے ہونے ان کے, ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا لو سامنے لائے دیتے, دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے خون حسرت مائے, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے. یہ لکھا فیض صاحب نے. اچھا, اس کے بعد بھی دوبارہ گرفتار ہوئے؟ نہیں, اس کے بعد کبھی گرفتار نہیں ہوئے, لیکن جلا وطن ہوتے رہے. ہر بار جب یہ ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس آیا کرتی تو فیض صاحب باہر چلے جایا کرتے تھے. انہوں نے لکھا نا, میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر, کہ وطن بدر ہوں ہم تم, دیں گلی گلی صدائیں, کریں رخ نگر نگر کا, ہر ایک نامہ بر سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا, سرے کوئے ناشنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا, مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. پھر غالب انورٹڈ کامرس میں غالب سے بھی رجوع کرتے ہیں, غالب کا وہ ٹکڑے لے آتے ہیں اینڈ پہ. غالب کی انسپریشن تو بہت زیادہ تھی نا. فیض صاحب اگر جیل نہ جاتے تو ان کی شاعری کے اندر جو شدت ہے وہ ایسی ہوتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, جو کہ اگر آپ احمد ندیم قاسمی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی اور فیض صاحب کی شاعری میں فرق ہی ہے کہ فیض صاحب جیل گئے اور وہاں جو درد تھا وہ زباں, ان کے درد کو جو زباں ملی ہے وہ ایکچولی ان کے شعروں میں سمٹ آئی, یہ وہ کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر فیض صاحب جیل نہ جاتے تو شاید جذبات کی ایسی شدت ہمیں نظر نہ آتی, ایسی لطافت ہمیں نہ ملتی ان کی شاعری میں. لیکن پھر جو ملتا وہ ایک ہائی انٹلیکٹ ہوتی جو ملتی. جیسے اب وہ لکھتے ہیں, تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی آتی ہے, شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے, کچھ اس انداز سے چل رہی ہے نبض ہستی, دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے. اب یہ اندر کی کیفیت ہے ان کی, وہ جیل میں ہیں. ہم اہل قفس تنہا ہی نہیں, ہر روز نسیم صبح وطن, یادوں سے معطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے. اب یہ جو درد ہے, یہ درد محسوس وہی کر سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہو, اس تجربے سے گزر رہا ہو. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر فیض صاحب جیل نہ جاتے تو وہ انقلابی شاعر کی بجائے ہو سکتا ہے کہ وہ رومانٹک شاعر ہوتے. نہیں, رومانٹک شاعر تو وہ تھے ہی, شاعر تو ہوتا ہی رومانٹک ہے. اچھا ہے کہ بھی ایک بات ہم کلیئر کر لیں کہ رومانٹک ہر وہ شخص ہوتا ہے, ہر وہ شاعر ہے جو تصور, خواب اور ونڈر کرنے پہ یقین رکھتا ہے. سبھی لوگ شاعر سبھی رومانٹک ہوتے ہیں. فیض صاحب کے جو رومانٹسزم ہے اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ وہ مظاہر فطرت کے ساتھ, انسانی جذبات کے ساتھ, سٹل خیالات کے ساتھ وہ ایسے گوند لیتے تھے, اپنے لفظوں میں ایسے گوندتے تھے کہ لفظ کا اور جذبے کا کوئی فرق ہی نہیں رہ جایا کرتا تھا.
یہ خوبصورتی ہے. مثلاً ایک عام سا لفظ ہے پھر, ہمیں غالب میں بھی نظر آتا ہے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے, پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق, پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا, مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس. یہ پھر ہے. پھر یہ فیض صاحب کے اندر بھی آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے لفظوں سے کہانیاں بنتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ بڑا خوبصورتی سے آرٹسٹکلی استعمال کرتے ہیں ایسے لفظوں کو. مثلاً چلو پھر سے مسکرائیں, چلو پھر سے دل لگائیں, یا پھر کوئی آیا دلزار نہیں کوئی نہیں, راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. فیض صاحب کے اندر بھی ایسے. تو جو جذبات کی عکاسی بہت ہی اعلیٰ جمالیاتی شعور کے ساتھ اگر ہمیں کہیں ملتی ہے تو وہ غالب اور فیض کے ہاں ہی ملتی ہے. اگر ہم گو کہ ہمیں راشد بھی نظر آتے ہیں, لیکن راشد انٹلیکچول, ان کا خیال بڑا ہے, وہ زیادہ بلند خیالی کی طرف جاتے ہیں. غالب بھی جاتے ہیں, لیکن غالب تو خیر شخصی کوئی اور ہے, جہاں جمالیاتی شعور اور خرد و خیال گندے ہوئے ہیں آپس میں. وہ فیض صاحب کے ہاں وہ سٹل ہیں ساری حقیقتیں. اچھا, نازک ہیں بہت, ان کے احساس میں شدت بھی ہے لیکن لطافت بھی ہے. فیض کا کوئی شعر, کوئی نظم, کوئی غزل, کچھ بھی لطیف پیرائے کے بغیر کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم نے دیکھا کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنی ہر چیز کو رومانٹیسائز کر دیتا ہے. جب ان کو دانت کا درد ہوا جیل میں تو اس پر بھی انہوں نے ایک نظم لکھ دی, وہ کیا تھی؟ بہت ہی شاندار آپ نے یاد کروائی, بہت ہی خوبصورت نظم ہے وہ. دانت کا درد ہوا, انہیں تانگے میں بٹھایا گیا, ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے, لوگوں کو پتہ چلا کہ فیض صاحب جا رہے ہیں تو وہ تانگے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. لوگ محبت تو کرتے تھے. فیض صاحب ان شعراء میں ہیں جنہیں اپنی زندگی میں بہت محبت ملی اور شروع سے ملی. تو جو نظم لکھی وہ کمال نظم ہے. کہتے ہیں آج بازار میں پا بجولاں چلو, چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پا بجولاں چلو, دست افشاں چلو, مست و رقصاں چلو, خاک برسر چلو, خوں بداماں چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو, آج بازار میں پا بجولاں چلو. حاکم وقت بھی مجمع عام بھی, صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی, تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی, آج بازار میں پا بجولاں چلو. ان کا دمساز ہمارے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو, آج بازار میں پا بجولاں چلو. یہ بڑی خوبصورت نظم تھی. انہوں نے تانگے پہ پھر یہ کہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے. انہیں ہتھ کڑی, اس ہتھ کڑی لگی ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, پا بجولاں, آج بازار میں پا بجولاں چلو. اور جو کہتے ہیں رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو. پھر وہی قربانی کا جذبہ, پھر وہی خود سپردگی, پھر وہی کمٹمنٹ, پھر وہی جاں بیچنے کو آئے تو بے دام بیچ دی, اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے. اچھا, یہ بھی ان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ نظریے کو اپنی شاعری میں زبردستی ٹھونستے تھے. کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا بھی, اور میں سمجھتا ہوں اگر فیض لورز, کیونکہ میں تو خود بہت بڑا فیض لور ہوں, فیض لورز اگر مجھے معاف کر سکیں تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اچھا, ہاں, مثلاً میں جب پڑھتا ہوں رقیب سے, تو جب وہ اپنے کمٹمنٹ کا, حالانکہ میں ایک ٹرو مارکسسٹ ہوں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب بعض اوقات کمٹمنٹ کے ساتھ بہت دور تک چلے جاتے ہیں شاعری کو اس کے ساتھ ملانے میں. مثلاً عاجزی سیکھی, غریبوں کی حمایت سیکھی, یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے. اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں تھی رقیب سے میں. پھر ایسی ان کی بڑی شاندار ایک نظم ہے موضوع سخن, حسن دلارہ کی, پھر وہی دھج ہوگی, وہی خوابیدہ سی آنکھیں, وہی کاجل کی لکیر, رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار. یہ بڑی خوبصورت موضوع سخن. لیکن اس میں بھی جب وہ آگے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے, یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا, کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. یہاں جب وہ مارکسزم کو, جب اپنی کمٹمنٹ کو, جب اپنے نظریے کو لے کے آتے ہیں اپنے شاعری کے اندر, شاعری جو اظہار میں محبت کے اور پیرائے میں لے کے آتے ہیں, ضرورت نہیں تھی اس میں, ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ ٹھیک تھی, جیسے انہوں نے سمبولک نظم لکھی کتے, یا ان کی جو پنجابی نظم ہے ربا سجا تو تے آکھیا سی, پنجابی کے اندر بھی کام کیا, ان کی کچھ نظمیں پنجابی میں ہیں,
بڑی خوبصورت نظمیں ہیں, وہ زیادہ مقبول شاید لیکن نہیں, زیادہ کام نہیں کیا پنجابی میں. نہیں, انہوں نے اردو میں زیادہ کیا, کیونکہ میں نے بتایا نا عربی پڑھے ہوئے تھے, فارسی پڑھے ہوئے تھے, تو اردو میں زیادہ وہ محسوس کرتا ہے. اگر پنجابی میں کرتے تو میرا خیال ہے وہ محدود رہتے. اس زمانے میں پنجابی بہت زیادہ ایسی پھلنے پھولنے والی زبان محسوس نہیں ہو رہی تھی جیسے کہ اب محسوس ہو رہی ہے ہمیں. تو اس وقت اردو زیادہ چلتی تھی, اس لیے اردو میں کیا انہوں نے. اچھا, ان کے دور میں ایک رائٹر منٹو وہ بھی تھے, تو ان پہ مقدمات چلے, کافی زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا, تو اس کے اوپر فیض صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کے, منٹو جو ہیں وہ فیض صاحب کے شاگرد تھے. اچھا. امرتسر میں منٹو بھی امرتسر میں پڑھے, وہ تو پھر کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے, جا نہیں سکے. لیکن فیض صاحب یہ منٹو نے خود دیکھا ہوا ہے, منٹو ان کے شاگرد تھے. اور پھر جب مقدمہ ہوا یہاں تو سید عابد علی عابد اور بہت سے لوگ پیش ہوئے, ان میں فیض صاحب بھی تھے. اچھا, حق میں تھے؟ بین فیض صاحب نے جب کورٹ میں جو بیان دیا اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ ٹھنڈا گوشت میں, کیونکہ مقدمہ ٹھنڈا گوشت پہ چل رہا تھا, فیض صاحب نے کہا کہ ادب کے کچھ جمالیاتی اقدار ہیں جنہیں منٹو ملحوظ خاطر رکھ سکتے تھے, لیکن منٹو نے نہیں رکھا. اگر ان کے افسانے کے خلاف ہے یہ بیان تو خلاف ہی تھا. لیکن منٹو کا بہرحال اس کے اوپر اپنا ایک موقف تھا جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں منٹو والی ویڈیو میں. تو منٹو کو اس ٹائم پہ برا لگا تھا کہ فیض صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں, منٹو کو تو اس وقت کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا, کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا. منٹو جو کچھ ان کے ساتھ زندگی میں ہو رہا تھا, مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں, وہ والا حساب. وہ تو آتے تھے, گپے شپے لگایا کرتے تھے, ادھر لان میں بیٹھ جایا کرتے تھے, نان چنے کھاتے تھے, پھر آواز لگتی تھی کہ منٹو حاضر ہو, فلاں حاضر ہو, پھر یہ جاتے تھے. منٹو ڈانٹ بھی کھایا کرتے تھے, سگریٹ پینا شروع کر دیا کرتے تھے, کورٹ میں باتیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. وہ مقدمہ بڑا زبردست ہے, وہ منٹو نے خود اس کا احوال لکھا ہوا ہے. پھر کیسے جرمانہ ہوا تو جرمانہ کس سے لے کے پے کیا, وہ دلچسپ کہانی ہے ساری. ہم نے ڈسکس کی اپنے پوڈ کاسٹ میں. جی بالکل. اچھا, ہم نے تب بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ منٹو کے کچھ افسانے ایسے تھے جس میں انہیں جلد بازی کی, غلطیاں آپ کو لگی. فیض کی شاعری کے اندر بھی کچھ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ نہیں بالکل نہیں. فیض کی شاعری تو بہت سرشار کرنے والی ہے, خوشی سے. وہ ایسے ہے کہ آپ اپنے دل میں اتارتے چلے جائیں اور ایسے لگے کہ جیسے آپ سخت گرم موسم میں کسی نخلستان میں آ گئے جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. وہ آپ ایسی لطافت, ایسی شگفتگی, ایسا پیرایا مجھے کسی اور شاعر میں نظر نہیں آتا جیسے فیض کے یہاں ہے. اچھا, آپ تو فیض لور ہیں, لیکن جو ان کے کریٹیک تھے وہ کیا اعتراض اٹھاتے تھے ان کی شاعری کے اوپر؟ بالکل. جو جیسے ساقی فاروقی ہیں, وہ بہت بڑے کریٹک تھے ان کے, اور بھی کچھ لوگ ان کے کریٹک ہیں, وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ فیض صاحب زبردستی, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کی سوچ کا جو سفر ہے وہ رک گیا تھا, وہ آگے بڑھا نہیں, ایک خاص سٹیج پہ رک گیا تھا. دوسرا اعتراض وہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی شاعری کو غم جانا سے غم جہاں تک کے سفر میں قید کیا جا سکتا ہے, پرکھا جا سکتا ہے, ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ فیض صاحب نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنی قلبی واردات میں شامل کر دیتے ہیں, جس سے وہ ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے شاعری کا. جو اعتراض مجھ سے پہلی سی محبت, رقیب سے, موضوع سخن, ان نظموں کے اوپر یہ اعتراض کرٹک کرتے ہیں. اچھا, فیض صاحب تو انقلابی شاعر تھے, لیکن انقلاب لا کیوں نہیں سکے؟ اچھا, اب اگر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہ, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انقلابی شاعر سے زیادہ ایک شاعر تھے. اچھا شاعر تھے, خوبصورت شاعر تھے. اب بہت سے لوگ نہیں, لیکن بہرحال وہ انقلابی شاعر تھے. انقلاب کی داستان یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون بھاگی آئیں فیض صاحب کے پاس. فیض صاحب جیسے کہ میں نے بتایا بڑے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے تھے, ان کی مزاج اور طبیعت میں بہت ٹھہراؤ تھا. دوسرے کی بات بہت غور سے اور بہت دیر تک سنتے تھے, اور اس وقت بولتے تھے جب ان سے بہت زیادہ اصرار کیا جائے کہ کچھ کہیں. اب ایسے مزاج کا آدمی ہے فیض صاحب, اور وہ بیٹھے ہوئے, اور ایک لڑکی آئی ہے اور آ کے اس نے بہت بے چینی سے پوچھا, فیض صاحب آپ انقلاب کرتے رہتے ہیں, یہ آخر انقلاب آئے گا کب؟ فیض صاحب سگریٹ پی رہے تھے, دھوئیں کے مرغولے ہوا میں فضا میں رچ بس رہے تھے. تو انہوں نے کہا آ جائے گا, بیٹھو تو صحیح.
سوویٹ روس 1917 میں اکتوبر ریولوشن آتا ہے جسے ہم بولشوک ریولوشن کہتے ہیں. اب تو خیر ایک تانا بن گیا نا بولشوک ریولوشن میں. بولشوک ریولوشن سے پہلے کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو تقریباً 100 سال کی تاریخ ایسی ہے جس میں ہر روز انقلاب آتا تھا اور ٹل جاتا تھا. شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی, دل تھا کہ پھر بہل گیا, جہاں تھی کہ پھر سنبھل گئی, بس میں خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی, درد کا چاند بجھ گیا. یہ جو انقلاب کی کہانی ہے یہ ایک وقت میں, ایک دہائی میں, ایک ایسے نہیں آتا, یہ مسلسل چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں. بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. 1920 کی دہائی میں بھگت سنگھ کو ہم نے پڑھا, بھگت سنگھ نے قربانی دی, اسی انقلاب کے لیے قربانی دی جس کے لیے فیض 1984 تک کوشش کرتے رہے, نظمیں کہتے رہے, جدوجہد کرتے رہے. اسی دوران میں حسن ناصر بھی آئے, اسی دوران میں بہت سے لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوا, اسی دوران میں اخبارات کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, اسی دوران میں قلعے کے اندر لوگوں کو مارا پیٹا گیا, کمیونسٹ پارٹی کو برباد کرنے کی پوری کوشش, پروگریسو لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, ان کو ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا. یہ سب اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار. تو فیض صاحب جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے. وہ انقلاب کئی بار ہائی جیک ہوا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا. میں سیاسی باتیں کرنا نہیں چاہتا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ میرے کو سیاسی نظریات نہیں سننا چاہیں گے, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ سوشلزم کو یا ان نظریات کو جو فیض صاحب رکھتے تھے یا انہیں ایکچولائز کریں. بھٹو صاحب سے کیسے تعلقات تھے فیض صاحب کے؟ بہت اچھے تعلقات تھے. بھٹو صاحب بھی سوشلزم کو پسند کرتے تھے اور اسلامی سوشلزم کا نعرہ بھی انہوں نے لگایا. یہ تو ہسٹری ہے جو ہمارے لوگ پڑھتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں فیض صاحب بلکہ جب انہیں موقع ملا کلچر میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا تو انہوں نے یہ الحمرہ آرٹس کونسل فیض صاحب نے بنوایا تھا. اچھا جی, بلکہ وہ یہ جو قائد اعظم لائبریری جو بعد میں لائبریری بنی وہ اسے کلچرل ہب ہی بنانا چاہتے تھے فیض صاحب. اور بہت سے رائٹرز کے لیے, شعراء کے لیے بہت سے کام انہوں نے کیے. کچھ اکیڈمیز بھی کھولیں, کچھ سرپرستی بھی کی بہت سے اداروں کی جو ان کے حقوق کے لیے کام کر رہے تھے, شاعروں ادیبوں کے لیے. تو فیض صاحب بہت کم وقت کے لیے ہوا کیونکہ بھٹو صاحب کو جو ٹائم ملا اس کے اندر انہیں بہت ہی کم ٹائم ملا. پھر جلا وطن ہو گئے جب جنرل ضیاء آئے, بیروت چلے گئے. اچھا, اگر ہم دیکھیں یہ بھارت اور پاکستان دونوں میں مقبول تھے. تقسیم ہند کے وقت ان کے کیا تاثرات تھے؟ برٹش انڈیا تو ان کا ملک تھا جہاں وہ پیدا ہوئے 1911 میں, اور 1947 تک تو وہ ایک بہت زندگی گزار چکے تھے. اور ہندوستان کو وہ اپنی محبوبہ کہا کرتے تھے. وہ کبھی روس جاتے تھے یا کہیں اور کہیں بھی جب تو وہ کہتے ہیں میری محبوبہ ہے, میرا ملک میری محبوبہ ہے. اب وہ تقسیم ہو گیا. تو تقسیم ہوا تو کسی نے شرارت سے فیض صاحب سے پوچھا کہ وہ آپ تو محبوبہ کہا کرتے تھے ہندوستان کو, تو اب پاکستان کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہندوستان میری محبوب ہے, پاکستان میری منکوہ ہے. فیض صاحب نے ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے الگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا, اس کا کیا اثر ہوا ان پر؟ بہت گہرا اثر تھا فیض صاحب پہ. آغا ناصر بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ہم جیتے جی مصروف رہے میں کہ فیض صاحب جب یہ 71 کے واقعات ہو رہے تھے تو وہ ایک شام انہیں احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے جو ہو رہی ہے, تو وہ بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ گھر کی طرف جا رہے تھے ان کے ساتھ, اور بار بار یہ کہتے یہ اے میرے وطن تیرے دامانے تار تار کی خیر, تیرے دامانے تار تار کی خیر, وہ یہ کہہ رہے تھے. پھر اس کے بعد تو خیر انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کا یقین لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل, ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد, پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد, کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار, خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. یہ بہت بڑا مصرع ہے, بہت بڑا مصرع ہے. وہ خون کے جو دھبے ہیں وہ بہت برساتوں کے بعد اب تک دھل نہیں سکے. تو وہ فیض صاحب نے اس زمانے میں ایک بہت حساس روح تھے, بہت حساس انسان تھے. جب ایک حساس انسان ہوتا ہے اس کے آس پاس جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو اس کی صحت پر, ان کی پرسنالٹی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اچھا, فیض صاحب ویسے ماشاء اللہ بڑے صحت مند آدمی رہے, بہت صحت مند رہے.
حالانکہ کچھ ان کے شوق ایسے تھے کہ وہ صحت کی خرابی کی طرف مائل ہو سکتے تھے. جیسے سگریٹ بہت پیتے تھے. اچھا. اور جو پینے والی چیزیں پیتے تھے وہ بہت زیادہ پیتے تھے. اور پھر انہیں ایک بار ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا. اچھا. لیکن میں نے ہارٹ اٹیک کو بھی ایسے رومانٹیسائز کرتے کسی کو نہیں دیکھا جیسے فیض صاحب نے کیا. اچھا, کیا لکھا اس پر؟ ہارٹ اٹیک پہ ان کی نظم ہے: درد اتنا تھا اس رات دل وحشی نے، ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا، ہر برے منہ سے ٹپکنا چاہا، اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا، پتا پتا میرے افسردہ لہو سے دھل کر حسن ماہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا، اور میرے ویرانہ تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگیں رخصت قافلہ شوق کی تیاری کا. اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹھہرنا چاہا. کیسی خوبصورت نظم ہے کہ پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر، کہیں دور تیرے صحن میں گویا، پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگا رخصت قافلہ شوق کی تیاری کا. یہ ہے کہ انہوں نے اپنے درد کو، اس میں تو ہارٹ اٹیک تھا ہوا، اور اس درد کو انہوں نے رومانٹیسائز کیا اور کیسے لفظوں کے قالب میں ڈالا کہ، لیکن وہ ہر درد کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ جیسے منٹو بھی تھے، وہ اپنے آس پاس یا اپنے پر بھی جو ہونے والی چیزیں تھی اس کو بھی لکھ دیتے تھے. ڈاکٹرز جو کچھ کہتے نہیں تھے کہ یہ نہ ہو کہ منٹو اس کے اوپر افسانہ لکھ دیں. تو اس طرح ہوتا ہے جو شاعر ہیں یا جو ادیب ہیں ان کے ساتھ. بالکل. اس کی وجہ کہ شاعر ادیب یا کسی بھی حساس آدمی نے اس جگہ دیکھنا ہوتا ہے جہاں عام طور پہ لوگ جسے اگنور کر دیتے ہیں، جس جذبے کو، جس احساس کو، جس خیال کو، جس کیفیت کو، خاص طور پہ کیفیت. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میر کی طرح فیض بھی کیفیت کے بیان میں بہت درک رکھتے تھے. اچھا. میر بھی کیفیت کے احساس کے شاعر ہیں، بالکل فیض بھی ایسے ہیں. وہ کیفیت کو بہت بیان کر دیتے ہیں اس کے، جیسے ہارٹ اٹیک میں آپ نے دیکھا ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت کو بیان کر دیا انہوں نے بڑے خوبصورتی سے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ یہ سگریٹ کے بہت شوقین تھے، سگریٹ کے بنا یہ امتحان دینے بھی نہیں جایا کرتے تھے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ، بلکہ گورنمنٹ کالج میں پیپر شروع ہو گیا، فیض صاحب کچھ لکھ نہیں رہے، بیٹھے ہیں. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب ان کے استاد بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے. صوفی صاحب چکر لگا رہے ہیں اور وہ پریشان بھی ہیں کہ کچھ لکھ ہی نہیں رہے فیض صاحب. تو پوچھا گیا کہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا سگریٹ ہی نہیں ہے. تو صوفی صاحب نے خوب ڈانٹا، دروازے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا یہاں پیپر دینے کے لیے آتے ہیں آپ یا سگریٹ پینے کے لیے آتے ہیں؟ ایسے آپ نے خود کو ٹرین کیا پیپر دینے کے لیے کہ سگریٹ کے بغیر پیپر؟ یہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا لاؤ سگریٹ نکالو، خود بھی پیا اور فیض صاحب نے بھی لگایا اور پھر پیپر دینا شروع کیا. اچھا, ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی، ان کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے پیپر کے دوران. فیض صاحب ایکچولی چین اسموکر تھے. اگر ہم کمپیریزن کریں فیض احمد فیض کا اور راشد کا، تو ان دونوں میں، دونوں گورنمنٹ کالج سے پڑھے، ان دونوں میں بڑا شاعر کون سا ہے؟ کلکتے کا جو ذکر تو نے کیا تو ظالم ہائے ہائے، ایک تیر سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ راشد بڑے شاعر ہیں یا فیض. اس کا جواب دینا میرا خیال ہے میرے لیے تو بہت زیادہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی بساط کے مطابق یہ کہوں گا کہ راشد نظم کے زیادہ بڑے شاعر ہیں. اچھا. اور فیض صاحب جو ہیں وہ نظم اور غزل دونوں کے بڑے شاعر ہیں. ایکچولی راشد میں جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بہت بہت اوپر تک جاتا ہے، وہ میٹافزیکل بھی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں، کئی دنیاؤں کی سیر کروا دیتے ہیں. پھر ان کی مائتھولوجی بہت اسٹرانگ تھی، ہندو مائتھولوجی بہت اسٹرانگ تھی، عربک جو مائتھولوجی ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی راشد کے ہاں. اس ٹائم میں کہیں الف لیلوی کہانیاں ملتی ہیں، کہیں ہمیں دیوی دیوتاؤں، گنیش کی کہانی ملتی ہے، کہیں وہ کہتا ہے آؤ میں دیوتا تمہارا، میں نے کس کو پار اتارا کہیں. تو ان کے ہاں نظم میں جو ایک ردم اور جو تھاٹ پروسیس ہے ان کا، وہ بہت بہت انٹلیکچوئل، بہت خیال آفریں ہے.
راشد کے ہاں. فیض صاحب کو اگر آپ ممتاز کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے فیض میں لطافت زیادہ ہے, اچھا, جذبے کی شدت زیادہ ہے, احساس کی شدت زیادہ ہے, اور آپ ریلیٹ آسانی سے فیض کے ساتھ کر لیتے کیونکہ وہ قلبی واردات آپ کی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں. راشد کیونکہ خالصتاً خیال کا شاعر ہے اس لیے عام طور پہ لوگ راشد کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ راشد بہت بڑے شاعر. جب فیض صاحب نے ایک فلم بھی بنائی, وہ تجربہ ان کا کیسا تھا؟ فلم ہٹ ہوئی یا فلاپ؟ وہ فلم تھی جاگو ہوا سویرا. وہ ملاحوں پہ تھی, بنگال کے ملاحوں پہ تھی, اور وہی ان کے استحصال کی کہانی تھی. بہت ہی خوبصورت فلم تھی, لیکن اس زمانے میں رومانٹک فلمیں زیادہ چل رہی تھیں, عشق محبت کی کہانیاں زیادہ چل رہی تھیں, تو وہ فلم کو بہت زیادہ ہٹ ہو نہیں سکی. اچھا. فیض صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی نے فیض صاحب کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی پیسے ویسے دیے ہیں, ایک ایسا بھی واقعہ ہے, تو وہ کام اگر نہیں ہوا تو فیض صاحب اس کو ایڈوانس پیسے سمجھ کے رکھنے لیا کرتے تھے, وہ جا کے واپس کر دیا کرتے تھے. یہ ان کے اندر. پھر فیض صاحب کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ فیض صاحب کو ایک دفعہ ان کے ایک دوست کراچی لے گئے. کراچی میں ہمارے جو بڑے محبت کرنے والے ہمارے دوست ہیں, جو میمن برادری, ان کی کوئی ڈنر تھا, عشائیہ تھا, جس میں فیض صاحب کو بھی لے گئے. تو وہاں جا کے تعارف کروایا فیض صاحب کا کسی جو میمن بزنس مین ہے کہ آپ انہیں جانتے ہیں. تو وہ جو میمن بھائی تھے انہوں نے کہا ارے اس کو کون نہیں جانتا, یہ شالا مرزا غالب ہے. فیض صاحب کس کو بھرا شاعر مانتے تھے, مرزا غالب یا امیر کو؟ دیکھیے میں حتمی طور پہ تو نہیں کہوں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ فیض کے ہاں ہمیں غالب کے اثر زیادہ نظر آتے ہیں. جیسے یہ جو قطعہ ہے ان کا, غنچہ پھر لگا کھلنے, آج ہم نے اپنا دل گم کیا ہوا دیکھا, خوں کیا ہوا پایا, یا مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یہ پھر ہم نے لفظ پھر کے اوپر بات کی کہ پھر جو ہے وہ غالب کے ہاں بھی ہے. تو کچھ غالب کی زمین, غالب کی بحر, غالب کا جو ڈکشن ہے وہ ہمیں فیض کے ہاں نظر آتا ہے. گو کہ غالب کے ہاں امیجری بہت سٹرونگ ہے, وہ لفظوں سے ایسی زبردست تصویر بنا دیتے ہیں کہ آپ اس پینٹنگ میں کہیں پھرتے رہتے ہیں. تو فیض انہی لفظوں سے جو امیجری کریٹ کرتے ہیں وہ سٹل, لطیف, پلیزنٹ, خوشگوار ہوتی ہے, اور بڑی جلدی آپ اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں. پھر ان کی کتابوں کے نام بھی پھر انہوں نے غالب کے اوپر نظر غالب لکھا بھی. تو میرا خیال ہے کہ غالب سے زیادہ متاثر تھے فیض. فیض صاحب اپنی زندگی میں جتنے مقبول تھے, کیا ان کی وفات کے بعد انہیں وہ عزت ملی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ فیض صاحب ایک ایسے خوش قسمت شاعر ہیں جنہیں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے علم نہیں ہے کہ واقعہ درست ہے یا نہیں, لیکن میں نے پڑھا ہوا ہے. رشید جہاں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو دی فیض صاحب کو پڑھنے کے لیے, اور فیض صاحب نے ایک نظم لکھی, مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ. میں نے سنا ہے کہ اس زمانے میں ساحر لدھیانوی کا طوطی بولتا تھا ہندوستان میں. ساحر یہ نظم لے کے اپنے کسی دوست کے پاس گئے اور انہیں جا کے نظم دکھائی کہ یہ ایک نیا شاعر ہے فیض احمد, اس کی یہ پوئٹری ہے. تو اس شاعر نے فیض کی یہ نظم پڑھی اور کہا کہ ساحر تمہارا دور ختم ہو گیا. اب یہ والعالم یہ واقعہ درست ہے یا نہیں, لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے. بہرحال ہوا یہ ایسے ہی کہ فیض صاحب کو اپنی زندگی میں بھی بہت محبت ملی, بہت پذیرائی ملی. پھر ان کی نظموں کو جب گایا گیا تو وہ آسمان تک ان کی چاردانگ عالم پھیل گئی ان کی شہرت. پھر ان کی نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ, رشیا تک میں بہت مقبول رہے. وہ صرف پاکستان میں یا ہندوستان میں مقبول نہیں تھے, رشیا میں بہت مقبول تھے فیض صاحب. ہم ان کے ہم اثر شعراء میں راشد کو, مجید امجد کو, یا میرا جی کو, یا ان لوگوں کو ہم اتنا مقبول شاعر نہیں دیکھتے. اس کی وجہ کچھ ان کی ذاتی زندگی بھی تھی, کچھ یہ کہ راشد جیسے یہاں رہے نہیں, پھر مشکل شاعری تھی. مجید امجد کی اپنی ذاتی زندگی کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھی. ناصر کاظمی ویسے خوبصورت شاعر, بہت پسند کیے جانے والے, بہت اچھے گائے جانے والے شاعر تھے, لیکن وہ محفل کے آدمی نہیں تھے. تو یہ بہت سی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کو ان کے وفات کے بعد اور پہلے زندگی میں بھی بہت محبت ملی. فیض احمد فیض تو انقلابی شاعر تھے, لیکن آپ کے خیال میں فیض صاحب انقلاب لانے میں کامیاب ہو کیوں نہ سکے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.